ویلکم بیک ناظرین میں جیسے کہ انٹرو میں بھی پروگرام کے بتا رہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان ہے ایک بار پھر ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن سیاسی دور سے گزر رہا ہے کہ سیاست میں کشیدگی اور ریاستی نظم و نسق پر سوالات، معاشی دباؤ، داخلی اختلافات اور بدلتی ہوئی عالمی صورتحال جو ہے وہ سب مل کر ایک سوال پیدا کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان اب کس سمت جا رہا ہے. خاص طور پہ ریسنٹلی پاکستان کے پولیٹیکل ایمبٹ کے اندر جو کنوکشن ہوئی، ایک انپریسیڈنٹڈ کنوکشن ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماضی بھی دہرایا گیا، ساتھ ساتھ کی بات کی گئی کہ احتساب جو ہے وہ ہر ادارے میں ہونے کا اس کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ریلیٹ کریں نواز شریف صاحب کی اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو ویڈیو بیان میں کہا کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جو عمران خان کو لانے والے ہیں. اور اس میں انصار عباسی صاحب نے ایک رپورٹ لکھی اپنے اخبار کے اندر کہ یہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب یہ مرحلہ آنے والا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست کے اندر جو لوگ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جناب فیض صاحب کے ساتھ جو ہیں ان کے تانے بانے جڑتے تھے، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، اب ان کا احتساب ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ مرحلہ ہے. دوسری ہم بات کریں خاص طور پہ ریسنٹ ایک پریس کانفرنس عمران اسماعیل صاحب نے کی، سابق گورنر ہیں، اور محمود مولوی صاحب نے کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے ڈیٹیل ڈسکشن کی عوام سے، اور خاص طور پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہا کہ سب مل کر ایک جو ہے وہ ریکونسیلیشن کی طرف جائیں، اور خاص طور پہ بہت ساری سجیشنز دی پاکستان تحریک انصاف کو. اسی حوالے سے ذرا پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی جماعت کے اندر جو ڈسکریپنسی ہے خاص طور پہ لیڈرشپ کو لے کے اس کو کس طریقے سے اب امپروو کرے گی. خاص طور پہ جو وفاق کے اندر حکومت ہے، اتحادی حکومت، اس کا اس وقت صورتحال کیا ہے. اسی پہ تھوڑا ڈسکشن کریں گے. میاں صاحب، سب سے پہلے تو احتساب کی بات پہ ذرا میرا سوال بنتا ہے کہ انصار عباسی صاحب نے بھی کہا اور بہت سارے ماہرین اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اب احتساب کا سلسلہ جو ہے وہ اب پھر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے، خاص طور پہ بیوروکریٹس، جرنلسٹ جو بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ پھر کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی زبردست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ان میں قانون سازی کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. آپ صرف اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ آپ اس کو مضبوط کر دیں، صرف ایک ادارے کو آپ مضبوط، آپ دیکھیں گے ریزلٹس، آپ کی دیکھیں گے کہ کتنی بڑی اس ملک میں انویسٹمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، اسی سے آپ کے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک ادارہ انصاف دینے والا اور ایک احتساب کرنے والا، دو اداروں کو آپ اس کی بڑی ضرورت، اشد ترین ضرورت ہے کہ عام آدمی کو بھی، کامن مین کو بھی اس کو انصاف ملنا چاہیے. بھائی ہم تو انصاف کے لیے صدیاں رول جاتے ہیں، مطلب باپ دادا پہ جا کے جو ہے انہوں نے کیس کیا ہوا اور پھر آگے پوتوں میں جا کے ان کو انصاف ملتا ہے. نہیں، میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جو جنرل فیض صاحب کو کنوکشن کے بعد اگر کنٹینیو ہوتا ہے احتساب کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پھر الارمنگ ہوگا تمام ان لوگوں کے لیے وہ جب اس کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ہمارے سابق ان کے ساتھ تھے، یہ پھر کتنا کریٹیکل معاملہ ہوگا؟ دیکھیں نا جی، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ اگر بات چل نکلی ہے تو دور تک جانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو رکنا نہیں چاہیے. اور یہ ملک کے لیے بہت زبردست ہے. یہ قانون کی بالادستی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی صحیح معنوں میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اداروں کو مضبوط، خدارہ آپ اداروں کو مضبوط کریں، اور اس کے لیے یہ رکنا نہیں چاہیے. ایک ایگزامپل آپ کے آگے، اتنے بڑے آپ نے ایک مگرمچھ کو آپ نے پکڑا ہے اور پکڑ کے اس کو سزا آپ نے دلوائی ہے، تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے کسی صورت پہ. دیکھیں نا، اکاؤنٹیبلٹی جب ہوئے گی، احتساب ہوگا آپ کا، تو احتساب چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے، کوئی ہے، لیکن وہ انصاف ہوتا نظر، احتساب بھی اور انصاف بھی ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں پھر یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونے چاہیے. اداروں کو ان کے اوپر محیط ہو کہ جن کی دیانت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. نمبر 1 بات ہے کہ جس کی مثلا ہمارے جو ادارے کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کیا ہے. ہم نے
انگلی اٹھاتے ہیں. جب ہم ان کی انگلی اٹھاتے ہیں, ایک طرف آپ نے جو آپ کا اس وقت جو زبردست قسم کا ادارہ پرفارم کر رہا ہے وہ آپ کی افواج پاکستان ہے, اس کے دیکھ لیں کہ آپ نے رزلٹ اس کے کیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ سارے کے سارے اداروں کو اسی طرح سے آپ ان کو مضبوط بنا دیں, ٹھیک ہے, یہ دو ادارے بڑے ضروری ہیں. ایک تو قانون کے جو ہے جو ادارے انصاف کا ہونا جو ہے وہ بڑا ہوتا نظر آئے, اور ایک احتساب. یہ دو اداروں کو اتنا اہمیت کے ادارے ہیں, لیکن ہم ان کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دیتے کہ جس سے آئے کامن مین کو. دیکھیں نا, پوری جو دنیا کے اندر آپ کے ہاں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آتی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس قانون کے جب قانون کے پاس جائیں گے تو کیا ہمیں کوئی انصاف ملے گا, اور اس وجہ سے وہ آپ کے ملک میں بہت ساری پوائنٹ آپ کا آ گیا. گجر صاحب, سر احتساب کی بات کی جا رہی ہے, اور 9 مئی کے کیس کی بھی ابھی جو ہے وہ فیض صاحب کی ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے. یہ بھی ایک اندیہ ہے کہ اگر 9 مئی میں ان کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹ سیلف بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑی ہرڈلز کریٹ ہوں گی. دوسری جس طریقے سے جرنلسٹ کی بات کی جا رہی ہے, بیوروکریٹس کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ یہ کس نظر سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو یہ ایک جو ہمارا آئینی ادارہ ہے یہ اس کا جو ہے اپنی انٹرنل ان کے یہ معاملات ہیں, اس میں فیض حمید صاحب کو سزا دی گئی ہے. دوسرا اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا پاکستان 9 مئی والا اگر اس کا اندیہ دے رہے ہیں کہ اس میں ان کو سزا دی جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ میرا لیڈر اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے آج تک ان کا ایک ہی بات پر فوکس ہے کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی جائیں. فوٹیج تو ہے, اس میں یہ فراہم کی جائے کہ یہ جس سے حقیقت پتہ چل سکے کہ یہ 9 مئی کس نے کروایا. ہم سیاسی انتقام کا نشانہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم لوگ تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ہو رہی ہے, تو میرا نہیں خیال ہمیں ہماری جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. ہمارے جو مین لیڈرشپ ہے وہ ساری جیل میں ہے. جو پروسیجرل بات کر رہے ہیں آپ گجر صاحب, اگر آپ دیکھیں اب 9 مئی کے جو فیصلہ بات کے اندر کنوکشنز آئیں, اس کے اندر پورے پروسیجر سے وٹنسز اور تمام کراس ایگزامینیشن کے بعد فائنل آرگیومنٹ کے بعد ہی کنوکشن ملی ہے نا آپ کے لوگوں کو, لیڈران کو. کنوکشن میں سمجھتا ہوں وہ کنوکشن میں ہمیں صحیح طرح سنا ہی نہیں گیا. اس میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا جس میں ہمارے لوگوں کو ایک سزا دینا طے تھا. اس میں بالکل ہمیں اپنا کیس اپنا ثابت کرنے کا صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. ہماری ایک ہمیں ٹھیک ہے, چلے یہ تو پوائنٹ آپ کا آ گیا, اور آپ کی لیڈرشپ کا بھی یہی پوائنٹ تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر احتساب کے دائرہ کار کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو لایا جاتا ہے اور ملٹری کورٹس کے اندر لے کے جایا جاتا ہے, تو پھر کیا راستہ اختیار کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم تو بیسکلی ہم ایک ایسے سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے جو آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا. تو ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ یقین ہے, ہمیں اپنی عدالتوں پہ مان ہے, ہمیں انصاف ملے. لیکن ہم ایک پرامن پارٹی ہیں, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. ہم بالکل میرے لیڈر کا بھی یہ ویژن ہے کہ میں کبھی کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا, میں عدالتوں سے انصاف لے کر باہر آؤں گا. تو ہمارا تو یہ موٹو ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ہم پہ ظلم جو ہے جو جاریت کا بازار گرم ہے اسے ختم کیا جائے. ہمارا تو ہمیشہ سے یہ واضح موقف رہا ہے کہ ہم ایک پرامن جمہوری پارٹی ہیں, اور ہم قوانین کو آلریڈی فالو کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں بار بار یہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ آج کا جو اڈیالہ کے ایشوز چل رہے ہیں, ہمیں بار بار ملاقات کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی, بالکل نہیں ہو رہی. ہمیں ایک ایسی بند کلی ملاقات والا معاملہ تو آپ نے خود ہی خراب کر دیا نا سر. سیاسی گفتگو سے آپ اجتناب کرتے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی. میری بات سنیں, میرا لیڈر ایک سابق وزیر اعظم ہے, وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے. یہی چیز تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں, باجوہ صاحب بھی کہیں گے. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا باجوہ صاحب, احتساب کی بات ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیض صاحب کے ارد گرد کے لوگ تھے ان سب کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے.
ہم بات کریں خاص طور پہ اس وقت جب اپوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون تھی تو نواز شریف صاحب نے بھی ایک مطالبہ کیا تھا کہ جو عمران خان کو لانے والے قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کا بھی ایسا صاحب ہونا چاہیے. تو اس کرنٹ سچویشن کے اندر, اس فیز کے اندر کیا سمجھتے ہیں پھر باجوہ صاحب کو بھی ریکال کیا جائے گا کسی حوالے سے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے بہت دفعہ اس بات کا ذکر کیا جی کہ جن لوگوں نے, جو لوگ اس ڈمی پرائم منسٹر کو لے کر کے آئے, جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو وہ جیتے ہوئے نہیں تھے, ان کو لے کر کے آئے, انہوں نے کہا کہ ان کا احتساب کیا جانا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اور آپ دیکھ لیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا, آج اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے اور آج اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے ایک صوبے, بہت بڑے صوبے کی, پنجاب کی. اور وہ شخص آج بھی یہ ایوان بالا میں بینگ پولیٹیکل ورکر, بینگ پولیٹیکل لیڈر, بینگ تیسری دفعہ کا پرائم منسٹر, انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس شخص کو لائے تھے ان کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے. دیکھیں آج پوری عوام, پورا میڈیا اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر احتساب کا اپنا ایک نظام رائج ہے جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, اور ایک جنرل لیول کے آدمی کو اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے اور اس کو سزا دی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے بھارت کو چنے چبوانے کے بعد پاکستان کی آرمی کا مورال بلند ہوا, پاکستان کی قوم کا مورال بلند ہوا, پاکستان کے میڈیا کا مورال بلند ہوا, آج جب پاکستان کی فوج کا مورال ایک دفعہ پھر بلند ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر یقیناً عمل کیا جانا چاہیے, اور جو لوگ بھی ملوث تھے ان کو قانون کے کٹارے میں لانا چاہیے تاکہ آئندہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو پنپنے کا موقع ملے اور یہ ثابت رہے پوری دنیا میں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہ کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ جو مرضی آئے اور شب خون مار لے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ان کا مطالبہ درست ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جانا پاکستان کی اس وقت کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب. اب میاں صاحب فیز 2 کی بات ہو رہی ہے کہ فیز 2 اب سلسلہ جو ہے اس کا سٹارٹ ہے. کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فیز 2 کے اندر کچھ فلیکسیبلٹی ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف دکھائی جائے گی, لیکن کچھ ماہرین یہ اب کہنے لگے ہیں کہ -1 ہونے لگا ہے. -1 تو آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس کے بعد جس طریقے سے گورنر راج کی بھی بات کی گئی تو ایک سٹونچ جو ہے وہ بلیو یا سٹونچ میں بات کروں اگر ایک نیریٹو وہاں سے بلڈ ہوا KPK سے, اور اس کے برعکس جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب یا اس کی جو بھی ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ گورنر راج لگا کے دیکھ لیں, نہ پاکستان کی کوئی حکومت رہے گی, نہ پاکستان کا کوئی وفاق رہے گا, نہ صوبہ پنجاب کے اندر, یا پورے پاکستان کو ایک قسم کی تھریٹنگ سچویشن میں لے کے آنے چاہ رہے تھے اور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عوام KPK کی جو ہے وہ ایک باہر نکلے گی. تو اب کیا سمجھتے ہیں سارے سینیریو کے اندر فیز 2 اصل ہے کیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلی تو ہمیں احترام کرنا چاہیے ہر ایک کے, ہر پارٹی کے مینڈیٹ کا, اور اس کے لیے دیکھیں نا ایک آپ کے پاس اسمبلیز ہیں, آپ کوئی قانون سازی اور کوئی ڈیبیٹ ہے وہ آپ کو اسمبلیوں میں لے کے جانی چاہیے, نہ کہ یہ آپ سڑکوں پہ لے کے جائیں اور معاملات کو مزید کشیدہ ہو جائے. اور دونوں طرف سے اگر گورنمنٹ کے ہوئیں گے تو ڈیفینیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر اداروں کو جو ہے متحرک کرے گی, قانون سازی اداروں کو, اور پھر وہ معاملات بڑھیں گے. تو بڑا ہمیں چاہیے دونوں طرف سے کہ دونوں طرف مل کے بیٹھ کے معاملات کو آپ حل کریں. اپوزیشن کو جو ہے آپ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ڈائلاگ ہوتے ہیں تو کرنے چاہیے. اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے کہا کہ بھئی آئیں میرے پاس اور میں یہ معاملات کو جو آپ بتائیں آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں جو کو معاملات میاں صاحب دونوں طرف سے یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی تحریک انصاف کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے, وہ جیل سے انتظار میں ہوتے ہیں, وہاں سے کوئی انسٹرکشنز آئیں گی, اور جناب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اسپیکر صاحب یا
जो है वजीर आजम साहब के पास या हुकूमत के साहब के पास जो है वो इख्तियार नहीं है। डेफिनेट मामला दोनों तरफ से देखे ना ये बात तो एक मुसलमान हकीकत है ना जी के जो एक पार्टी का जो सरबराह है तो उन्होंने जो जाहिर बात है उससे पूछ के जो बहुत सारी चीज़ें तो आप बयान कर सकते हैं और उसका हल निकल सकता है, लेकिन फाइनल जो है उसके ऊपर जो उसको डोज करेंगे तो वो तो डेफिनेट वो पार्टी की जो लीडर है वो ही करेगा। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मुशावरत के साथ मामलात और उनके साथ भी डायलॉग अगर बैठ के और उनको किए जा सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है और ये इसको स्पेस देनी चाहिए बहुत साइड पे और दोनों साइडों पे। हार्ड दर्मी किसी साइड पे भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट आगे बढ़ के इसको मामलात करे। और मैं ये समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद बार कहा है और प्राइम मिनिस्टर ने देखे ना फर्स्ट टाइम खुद फोन करके चीफ मिनिस्टर केपी को मुबारकबाद दी। ये एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और मुबारकबाद दी और खुले दिलों जो है और उनके साथ उनका तावन का जो है आगे से भी आप रिस्पांस वही करें ना और उनके फिर मामला जो है रिस्पांस किया था कि मुलाकात करा दे मेरी। देखें जी जो मुलाकात आगे से जो जवाब आया था आगे से जो जवाब आया था वो भी आपको याद होगा, मैं पूछ कर बताऊंगा। हाँ जी अभी तक पूछा ही नहीं है। तो बात ये है कि ये आपको ये करना चाहिए और मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है सर। आगे ये तो बड़ा बड़ा पान है, मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो बाजवा साहब से पूछेंगे क्या हर्ज है। गुजर साहब बात यह है कि एक तो जैसे जिस तरीके से मियां साहब कह रहे हैं कि यार कोई नेगोशिएशन का मामला बना ले, कोई आसानियां पैदा कर रहे हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो है वो तो ऐवानों के मज़े उठा रही है, वहाँ के पर्क्स जो है मराहत उनको मिल रहे हैं, जो अवामी सतह के आपके बेचारे जो भी कारकुन हैं वो इस टाइम जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है और आपकी जमात इस वक्त अवामी हिमायत की बात तो करती है लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी जो है वो सामने आती रहती हैं। तो क्या तरीके इंसाफ वाकई एक पेज पर है, क्या नेगोशिएशन करना चाहते हैं, असल मामला क्या है? जी देखिए जी, छोटे मोटे इख्तलाफात तो सारी पार्टियों में चलते रहते हैं, ये तो बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि वर्कर्स जो हैं वर्कर्स अपने लीडर के पीछे बानी के पीछे हैं। जैसे वो कहेंगे ये जो आजकल ये बातें हो रही हैं कि -1, मेरा ख्याल है कि -1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी से है। तो इस तरह की कोई भी दूसरी मैं समझता हूँ कि वैसे पार्टी हमने तो कभी भी इनकार नहीं किया कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। मेरा लीडर बार बार कहता है लेकिन वो कहता है कि हमें बंद गली में लेके जाकर जो है अगला स्टेप जो करेंगे वो हमें मंजूर नहीं है। हम किसी भी पॉलिटिकल मूव जो है उसे पॉलिटिकल मूव रहने दें, उसे बिल्कुल ऐसी कोई जो है एक तरफ हमें दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि आप जो है मुज़ाकरात ही कर दें। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार सर आपका पॉइंट आ गया सर। बाजा साहब आप बात सुन रहे होंगे, गुजर साहब क्यों फरमा रहे कि हमारा लीडर तो चाहता है कि रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए और एक मस्बत रास्ता इख्तियार होना चाहिए, फिर क्या आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है? मसला क्या असल बाजा साहब? देखिए सर मेरे बड़े प्यारे भाई है जो फरमा रहे हैं गुजर साहब, लेकिन इनको शायद बातें भूल गई हैं। मैं याद करवाता हूँ इनको। कभी भी इमरान नियाज़ी साहब ने टेबल टॉक की बात नहीं की। ये कहते हैं हम हार नहीं मानते, हम आखिरी बाल तक लड़ते हैं, हार मानने वाले नहीं है। जब मियां शहबाज शरीफ साहब 2018 में अपोजिशन लीडर के तौर पे आए तो उन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये दी कि आई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान को इस वक्त मिसाके मईशत की जरूरत है, हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है। लेकिन उन्होंने इनकी बात का मजाक उड़ाया, ठट्टा किया, तल्हीक अमेज जवाब दिए गए। उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की खातिर आपसे डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। उसके बाद ये पाकिस्तान की जब ये अब दोबारा नई हुकूमत आई तो इसमें भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बैठते हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, पिछले साल नवंबर की बात है। फिर इन्होंने एक डेट दी और दो दौर हुए मुज़ाकरात के, फिर ये उससे बैकआउट कर गया और भाग गए।
उनका विजन नहीं है कि हम टेबल टॉक पे बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो बैठते थे वो लोग वो कहते। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि ये कहते हैं कि -1 नहीं हो सकता, -1 की मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जी जी, ये तो कोई चीज नहीं है, ये तो तितर बितर पार्टी है ना, एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बाजवा साहब, ये वो पार्टी है जिसने लास्ट इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। सर मेरी बात सुन, आप ऐसे अल्फाज मत बोले, आप ऐसे अल्फाज मत बोले। जब क्राइसिस का टाइम था, आपकी पार्टी, आपका लीडर भाग गया था, मेरा लीडर अभी तक जो है जेल में डट कर खड़ा है। जरा तामुल गुजर साहब, जरा आप पॉइंट ले लें। आप ऐसी बात मत करें, आप ऐसी बात मत बाजवा करें। साहब का पॉइंट ले लें गुजर नहीं साहब। नहीं नहीं, बाजवा साहब गलत बात नहीं करें। हम आपकी तरह भागे नहीं हैं, आपके लीडरान की तरह। एक जमात थी जिसका नाम था MQM, और उनका नारा होता था कि मंजिल नहीं राह पर चाहिए, और वे मंजिल दरकार नहीं थी। वो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन है तो सारा कुछ है, तो आज नहीं है। असल में बाजवा साहब, हमें आपके लीडरान की तरह भागना नहीं है। बाजवा साहब, आपके लीडर भागना नहीं आया हमें। बात सुन ले, मैं बात करूंगा, मैं आपका जवाब सुनूंगा। आप हौसला पैदा करें, जुर्रत पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। जी जी बाजवा साहब, जी जी कंटिन्यू कीजिए। जी सर, गुजारिश ये है कि आज वो -1 है, आज उसके बगैर पार्टी चल रही है। बिल्कुल आपकी खाम ख्याली है, बिल्कुल आपकी खाम ख्याली है। जब आपकी टर्न आएगी आप बोल लेना। बाजवा साहब, अच्छा बाजवा साहब, ऐसे आपने MQM वाली बात की, वो तो अच्छा मेरा सवाल ले ले, आप मेरा सवाल ले ले कि MQM की बात की, लेकिन आपको नहीं कोई एक डिफरेंस नजर आता है MQM और PTI के अंदर? क्या PTI की तो मकबूलियत आपके बहुत सारे आपके अपने रहनुमा मानते हैं कि ठीक है वो अवामी सतह पर तो मकबूल है, लेकिन उनके फैसले। बाजवा साहब, आपके सुप्रीम लीडर हमारी जेल में बैठी हुई यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, आप हमें कैसे MQM से मिला रहे हैं? सर, आप बात क्या करते हैं, मैं क्या जवाब दूंगा? आप दें, जवाब दें। मैं साहब आपकी तरफ आता हूँ, इसके बाद आपके पॉइंट लेता हूँ। आप क्विक रिस्पॉन्ड कर दें बाजवा साहब, क्विक रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज, मेरी बात सुन ले। क्विक रिस्पॉन्ड कर दें। क्या MQM एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है? क्या बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने क्लीन स्वीप नहीं करते रहे हैं? वो आज उनके बगैर भी वो पंजाब पॉइंट आ गया बाजवा साहब आपका। सर पॉइंट आ गया आपका, मैं आपका पॉइंट डिलीवर कर देता हूँ गुजर साहब के सामने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो MQM की तरह है, जो है इसका अल्ताफ साहब की तरह है? तो गुजर साहब क्विक रिस्पॉन्ड कर दें, तो फिर मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म होने। देखें जी, ये मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, ये सब इनकी खाम ख्याली है। ये जो है अपने लीडर को रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं, और लीडर वो है जो जेल में बैठी हुई यास्मीन राशिद से हार गया है। उससे आगे मैं इनकी पार्टी के बारे में क्या कह सकता हूँ? बात तो ये है कि आप साहब सुन ले, आप उनकी सुन ले जरा, आप क्विक रिस्पॉन्ड कर दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने। मैं यही कहूंगा कि ये आप इन लोगों की खाम ख्याली है कि -1 और MQM वाली तर्ज। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जेस्ट पार्टी है, रहेगी। ठीक है, आ गया पॉइंट आपका। गुजर साहब थैंक यू सो मच। बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेयर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है और बड़ी डिटेल डिस्कशन करंट सिचुएशन पे हुई, लेकिन मामला नागुज़ीर है, वो है नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पर बैठना लाजिम है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।